الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی احسان مند ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو ہمارے لیے بہت ایک نایاب تحفہ ہے۔ اس تحفے سے ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 5 نمازیں پڑھیں، اللہ رب ہم سے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز فجر کس نبی نے سب سے پہلے ادا فرمائی؟ اصل میں فجر کا معنی ہے صبح، اور نماز فجر صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا، اس وقت رات کا وقت تھا اور ہر جانب اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یعنی کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو وہاں تو ہر وقت روشنی ہی روشنی تھی۔ آپ علیہ السلام جب جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی تاریکی میں اندھیرے میں آئے تو اس وقت رات کا وقت تھا اور اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، یعنی بہت زیادہ ڈارک تھا۔ نبی حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جنت سے تشریف لائے تھے اور انہوں نے وہاں پہ ہر وقت روشنی ہی روشنی دیکھی، لہذا جب وہ دنیا پہ تشریف لائے، اللہ رب العزت کو دنیا میں بھیجا تو وہ اس اندھیرے کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ نہ جانے یہ دنیا اتنی اندھیری کیوں ہے، اتنی تاریک کیوں ہے، یہاں کیسے زندگی بسر ہوگی؟ یہاں تو نہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور نہ ہی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کون سی اور کیسی جگہ ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو بہت تشویش ہوئی کہ اب زندگی کیسے گزرے گی، کیونکہ یہ ایک آزمائش تھی، ایک آزمائش کا وقت تھا۔ آپ کو یہاں پہ کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لہذا آپ کے دل میں آیا کہ اب نہ جانے اب زندگی کیسے گزرے گی، اور نہ ہی کوئی چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور آگے کی منزل کون سی ہے، یعنی یہ ایک آزمائش کا وقت ہے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اب نہ جانے کس جانب جانا ہوگا، کیونکہ اندھیرا اتنا ہے کہ کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ چنانچہ آپ کو کچھ خوف محسوس ہونے لگا، پھر آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح صادق ظاہر ہوئی۔ صبح کا نور چمکنے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اور قدر سکون محسوس کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے سورج کے نکلنے سے پہلے 2 رکعت
نماز بطور شکرانہ ادا فرمائی، ایک رات کی تاریخ جاننے کے شکرانے میں اور دوسری دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو وہ فجر کا وقت تھا، تو اس کے شکرانے میں آپ نے یہ 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ یہ 2 رکعتیں اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ عز و جل نے ان 2 رکعتوں کو نبی مکرم نور مجسم تاجدار مدینہ راحت و قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس بات سے یہ علم ہوا کہ نماز فجر کی نماز کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نمازیں پڑھیں اور ہم اپنی آخرت سنواریں۔ میرے عزیز بھائیوں، بچوں، ہمیں نماز پر اپنا پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت ہی مضبوط اسلام کا ایک ستون ہے۔ اگر ہم محشر میں اپنی نمازوں کا جواب دے سکے تو ہمارے لیے آگے کی منزلات آسان ہو جائیں گی۔ صد افسوس کہ ہم بہت غافل ہو چکے ہیں اور دنیا کو ہی ہم نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ بس ہم نے یہیں ہی رہنا ہے، ہم نے آگے جا کر کوئی سوال کوئی جواب کوئی نہیں دینے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اس دنیا کو، یہ جو دنیا ہے، اس کو ایک امتحانی نظریات سے ایک امتحان گاہ محسوس کریں اور یہاں پر اپنے لیے وہ چیزیں ڈھونڈیں جو ہمارے لیے عاقبت کا بہتری کا سبب ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی عزت فرمائے، اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو نمازیں عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العزت کو ہمیں باقاعدگی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ آمین بجاہ نبی العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔